السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار معجزات سے نوازا ہے، جن میں سب سے اعلیٰ ترین الاسراء والمعراج ہے۔ بے شک انسانی عقل اللہ کے نبی کی معراج کی روایات سن کر دنگ رہ جاتی ہے، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ اللہ پاک جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے خاص بندے کو سیر کروائی۔ ناظرین، دیکھا جائے تو ہماری معلومات کے لیے تو یہ آیت ہی کافی ہے کہ جس میں بتایا جا رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سیر کروانے والی وہ ذات ہے جو ہر عیب، ہر کمزوری، ہر نقص اور کوتاہی سے پاک ہے۔ دنیا اور آسمان میں سب کچھ اس کی مرضی کے مطابق چلتا ہے۔ جب چاہتا ہے تو حکم کرتا ہے ہو جا، تو وہ کام ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پاک ذات نے زمین و آسمان کو 6 دن میں بنایا۔ یہ وہی زمین و آسمان ہے جسے آج تک کوئی بھی مکمل نہیں کھود سکا۔ پھر حکم ہوتا ہے، جو کسی شے کو وجود بخشنا چاہے تو صرف اتنا فرماتا ہے ہو جا، تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اللہ تو وہ ہے کہ جس کا حکم پلک جھپکنے کی مقدار میں نافذ ہو جاتا ہے۔ بے شک سورج چاند جس کے حکم کے پابند ہیں، اور اللہ تو وہ ہے کہ جس نے آسمان کو نظر آنے والے ستونوں کے بغیر کھڑا کر دیا، جس نے اربوں کہکشاؤں اور کھربوں ستاروں کے جہاں آباد کر دیے اور ان سے آسمان کی وسعتیں سجا دیں۔ ناظرین، اصل میں معجزہ معراج 2 چیزوں پر کھڑا ہے جو کہ نقل و عقل سے ثابت ہیں، جسے اصطلاح میں 30 زمان وقت کا سمٹ جانا اور 30 مکان فاصلے کا سمٹ جانا کہا جاتا ہے۔ 30 زمان کا مطلب یہ ہے کہ کئی لاکھوں سالوں کا وقت چند ہی عرصہ میں گزر جانا، اور 30 مکان سے مراد یہ ہے کہ کئی لاکھوں سالوں کا سفر چند ہی وقت میں ہو جانا ہے۔ زمان و مکان کی 100 وسعتیں چند وقت میں ہو جانے کے بارے میں معجزات و کرامات قرآن و روایات سے ثابت ہوتی ہیں۔ 30 زمان کی دلیل قرآن مجید کی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 259 میں اس طرح سے ہے، جس کی تفسیر اس طرح بیان کی گئی ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام اپنی سواری پر بیٹھ کر کسی جگہ جا رہے تھے۔ آپ نے اپنے کھانے پینے کی چیزیں ساتھ رکھی ہوئی تھیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام کا گزر ایک ایسی بستی سے ہوا جو تباہ و برباد ہوئی پڑی تھی۔ جب حضرت عزیر علیہ السلام نے اس بستی کے لوگوں کی حالت کو دیکھا تو دل میں خیال آیا کہ اے خدا، اس بستی کے لوگوں کو تو موت کے بعد کس طرح زندہ کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے عزیر علیہ السلام کو اس الفاظ کہنے پر 100 سال تک موت کی حالت میں رکھا۔ پھر عزیر علیہ السلام کے جسم میں جان واپس ڈالی تو عزیر علیہ السلام کے کھانے پینے کی سب چیزیں بالکل اسی طرح تھیں جبکہ اس کی سواری گدھے کی ہڈیاں تک گل سڑ گئی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام سے دریافت کیا کہ اے عزیر، تم کتنی دیر تک موت کی حالت میں رہے؟ حضرت عزیر علیہ السلام نے جواب دیا، اے اللہ، میں 1 دن یا اس سے بھی کم عرصہ تک اس حالت میں رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے عزیر، نہیں، تم 100 سال تک موت کی حالت میں رہے ہو، اس کے بعد تم کو دوبارہ زندہ کیا گیا ہے۔ اپنی سواری گدھے کی طرف نظر مارو جس کی ہڈیاں تک گل سڑ گئی ہیں، اور اپنی کھانے پینے کی چیزوں کی طرف دیکھو جو ابھی تک ویسی کی ویسی پڑی ہیں۔ یہ سب کچھ میں نے اس لیے کیا ہے کہ تم آنے والے لوگوں کے لیے نشانی چھوڑ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو فرمایا، دیکھنا ہم آپ کے گدھے کو کس طرح زندہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہو جا، تو گدھا دوبارہ اپنی پہلی حالت میں کھڑا ہو گیا۔ اس کو 30 زمان کہتے ہیں کہ بہت زیادہ عرصے کا چند لمحوں میں گزر جانا، اس طرح 30 مکان یعنی فاصلوں کا سمٹ جانا۔ قرآن مجید کی سورۃ النمل کی آیت نمبر 38 تا 40 کی تفسیر اس طرح سے بیان کی گئی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی بیوی بلقیس کے تخت کے بارے میں سنا جو کسی اور ملک میں کافی میلوں کی دوری پر تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کو اللہ تعالیٰ کا حکم دینے کے لیے اپنے پاس بلایا تو اپنے جانشینوں کو حکم دیا کہ وہ تخت میرے پاس کون اٹھا کر لائے گا؟ ایک بہت بڑا اور طاقتور جن حضرت سلیمان علیہ السلام کو کہنے لگا، آقا، وہ تخت میں آپ کے دربار کا وقت ختم ہونے سے پہلے
آپ علیہ السلام کے سامنے پیش کر سکتا ہوں، جن کی بات سننے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک امتی کو بلایا جو اسم اعظم کا علم جانتا تھا۔ اس کا نام حضرت آصف بن برقیہ تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حضرت آصف بن برقیہ سے پوچھا کہ تم وہ تخت کتنی دیر تک لا سکتے ہو؟ اس نے کہا، اے سلیمان علیہ السلام، میں وہ تخت آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں۔ وہی ہوا، انہوں نے ملکہ بلقیس کا تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کی پلک جھپکنے سے پہلے آپ علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رحیم، کریم، غفور اور زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا ہے اور جب چاہے جو چاہے اسی وقت کر سکتا ہے۔ آج کل جدید سائنسی دور میں انسان کے لیے ہر بات کو سمجھنا بہت ہی آسان ہو گیا ہے کہ پہلے جب ہم کہا کرتے تھے کہ ہم ہوا میں اڑ سکتے ہیں تو کوئی بھی اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا، تو اب ہر کوئی ہوائی جہاز کے بارے میں علم رکھتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ ہم نے ہوائی جہاز کے ذریعے ایک جگہ سے دوسری جگہ پر کئی مہینوں کا سفر دنوں میں طے کیا ہے۔ اس طرح پرانے وقتوں میں کوئی بھی اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا کہ بجلی کے ذریعے ہم کئی طرح کے کام کر کے ہم گھنٹوں کا کام چند منٹوں میں کر سکتے ہیں، اور برقی ٹرینیں کئی دنوں کا سفر چند گھنٹوں میں طے کرنے میں ہماری مدد کرتی ہیں۔ ہم بجلی کے ذریعے مشینیں، پنکھے چلا سکتے ہیں اور کئی اندھیروں میں گہرے کمروں کو روشن کر سکتے ہیں۔ یہ تو دنیا والوں کی بنائی ہوئی چیزوں کی بات کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے تو کیا ہی کہنے ہیں۔ خدا تعالیٰ کو اپنے بندوں کو کئی لاکھوں سالوں کا سفر آنکھ جھپکنے سے پہلے بھی کروا سکتا ہے۔ ہمارے سائنسدان یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو کائنات کے چند حصے کے بارے میں علم رکھتے ہیں۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ ہم نے 5% کائنات کے بارے میں علم حاصل کیا، 95% کائنات کے بارے میں ہمارے پاس کوئی علم نہیں۔ ہمارا نامی گرامی سائنسدان آئنسٹائن اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ میں نے دوربین سے ایک ایسی کہکشاں کو دیکھ لیا ہے جو روح میں زمین سے 2 کروڑ نوری سال کے فاصلے پر موجود ہے۔ اس کی روشنی فی سیکنڈ کی رفتار سے 1,86,000 میل کا فاصلہ طے کر سکتی ہے، وہاں 2 کروڑ سال تک پہنچ پائے گی۔ کائنات کی سرحدیں اتنی وسیع ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے 10 لاکھ سال تک بھی زندہ رکھے تو میں پھر بھی ساری کائنات کے بارے میں علم حاصل نہیں کر سکتا۔ ہمارے جدید دور میں ایسے ناممکن کام ممکن ہو رہے ہیں جس کے بارے میں ہمارے ذہن و خیال میں بھی کوئی تصور بھی موجود نہ تھا، جیسا کہ ایک موبائل سے ہم پوری دنیا میں کسی بھی جگہ پر بیٹھے دوسرے بندے کی 1 منٹ میں تصویر اور آواز سن سکتے ہیں۔ اسی طرح ٹیلی ویژن، انٹرنیٹ ہے، انہوں نے بھی ہماری زندگی میں کافی مدد کی ہے۔ اسی طرح ہمارے ارد گرد کافی مثالیں ہیں جن کو ہم دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی قدرت کو سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے جو کہ ناممکن کو ممکن کر دیتی ہے۔ ہم نے ان سب چیزوں کے بارے میں پڑھا ہے جو کہ کئی سالوں کا سفر دنوں میں کر سکتی ہیں۔ ان سب حقائق کے ہوتے ہوئے غور کر لیں کہ ان تمام رفتاروں کا خالق کائنات کا مالک اگر اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چند لمحوں میں لاکھوں میل کی سیر اور کروڑوں مشاہدات کروا دیتا ہے تو اس میں کون سی بات ناممکن اور خلاف عقل ہے؟ جی تو ناظرین، میں امید کرتا ہوں میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو لائک اور شیئر کر دیجیے گا اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا تاکہ مزید اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔